ہم خاندان نبوت کو چھوڑ کر اسلام تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو بھی ہمیں خاندان نبوت سے ہٹا کر کسی اور اسلام کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ صرف یزیدی اسلام ہو سکتا ہے، حسینی اسلام نہیں ہو سکتا۔ کربلا نے اسلام کو اس لیے زندہ کیا، بیمہ کیا کہ یہاں آ کر واضح ہو گیا کہ کون خاندان رسالت سے ہٹا کر ہمیں اسلام سے ہٹا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ سیاسی معاملہ ہے، ہمارا فائدہ ادھر جانے میں سیاسی فائدہ ہے، ادھر ساتھ دے دیتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ دین اپنی جگہ ہے، سیاست اپنی جگہ ہے، اور اگر خاندان رسالت کو چھوڑ بھی دیا جائے پھر بھی ہم ہدایت پر باقی رہیں گے۔ کربلا میں آ کے فیصلہ ہو گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور کربلا کے بعد پھر اس کوشش کو جاری رکھنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی ہے۔ یہ روایت جو ہم نے پیش کی، اسلام کا آغاز اسی روایت سے ہو رہا ہے، اور اسلام کی بربادی بھی اسی روایت میں ہے۔ اس روایت کے راوی آپ کو کل بتایا تھا زہری ہے، اور وہ ابن زبیر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نقل کیا ہے حضرت عائشہ سے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ام المومنین نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ یہ سب کے لیے اتنا اچھا راہ حل ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک راہ حل بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس سے پہلے تک ہم پڑھتے رہے، عقیدت میں پڑھتے رہے، ہمیں کورس کی کتابوں میں ہی پڑھایا جاتا رہا، سنی شیعہ سب کو یہی پڑھایا جاتا رہا، یہی ہوا ہے۔ اور ابھی بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، علماء اہل سنت بھی آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، ہمیں ابھی تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ ہم نے بھی کوئی بہت زیادہ تحقیق نہیں کی اس پہ، یعنی پیش آپ کے سامنے بہت زیادہ تحقیق نہیں کی۔ یہ بالکل واضح چیز ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو سید البشر ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو حبیب کبریا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کے ساتھ، یہ توہین رسالت ہے، اس جھوٹ کے ساتھ پھر کچھ نام باندھ دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ جھوٹ اچھا لگے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس قسم کی چیزیں پڑھتے ہوئے انہیں خیالات آتے ہیں ایسے کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف مجھے آ رہے ہیں ایسے خیالات، یہ کوئی شیطانی خیالات ہیں، آنکھیں بند کر کے اسے مان لو۔ اور آنکھیں بند کر کے منوانے کے لیے کچھ ٹائٹل صحیح کے دیے گئے ہیں کہ آپ کتاب پڑھنے سے پہلے آپ سے کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، آپ کی طرف سے پہلے فیصلہ ہو گیا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس لیے آپ اس کی طرف جاتے ہیں۔ زہری کون ہیں؟ اس تین ناموں میں سے دو ناموں کو پہچان لیجئے، ایک نام اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ زہری بنی امیہ کا آرکیٹیکٹ ہے، جو سیرہ تاریخ بنی امیہ نے لکھی ہے اس کا آرکیٹیکٹ زہری ہے۔ پتہ چل گیا، اب زہری کا نام آئے آپ کو پتہ چلے گا یہ کون ہے۔ دوسرا عروہ ابن زبیر، یہ جو زبیری سیرہ لکھی گئی، زبیری تاریخ لکھی گئی، اس کا آرکیٹیکٹ عروہ ہے۔ یہ دو ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا مشہور کس نے کیا؟ یہ حدیث جو شروع یہ وحی کی ہے، یہ رسول کے زمانے میں نہیں لکھی گئی۔ ہمارے بہت سے بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوا تو رسول کے زمانے میں، یہ لیکن یہ لکھا نہیں گیا رسول کے زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو سارے صحابہ کیا کہتے، انہوں نے کیوں مانا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بعد میں کیا لکھا گیا ہے۔
یہ نہ رسول کے زمانے میں لکھی گئی ہے نہ تابعین کے زمانے میں لکھی گئی ہے. یہ کتابیں بہت بعد میں بنی ہیں, 150 سال بعد میں بنی ہیں. اور اس میں ایک آرکیٹیکٹ زہری بنی امیہ کا, ایک عروہ ابن زبیر زبیریوں کا, اور ایک ابن اسحاق. ابن اسحاق کون ہے؟ بنی عباس کا جو مین آدمی ہے, مین آتھر ہے بنی عباس کی تاریخ کا. اور اسے ہم نے پچھلے سال تھوڑا سا بیان کیا تھا, زیادہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. تھوڑا سا ہم نے بیان کیا تھا یہ ابن عباس کون ہے. اگر آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ سنی ہو تو ہم نے اس میں 40 لوگوں کا ذکر کیا تھا. سبایا بنی عین التمر, سبایا عین التمر, جنہوں نے نہیں سنا ان کو ہم تھوڑا سا بتا دیں, اور باقی بھی بتا دیں گے آپ کو کل پرسوں اگر ٹائم ملا انشاءاللہ. عین التمر کربلا کے پاس ایک جگہ ہے. خالد بن ولید نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو وہاں ایک یہودی معبد میں 40 بچوں کو رکھا گیا تھا. انہیں قرآن کی تعلیم بھی دی جا رہی تھی اور کتابہ مقدس کی بھی تعلیم دی جا رہی تھی. ان کو پلانٹ کرنا تھا مسلم معاشرے میں, مسلمانوں کے خلاف ایک سازش. 40 بندے, ابھی یہ ایران اسرائیل جنگ میں بھی کتنے ملے ہیں؟ 4000 شاید ملے ہیں, ابھی بھی مل رہے ہیں. یہ 40 بندے مل گئے, اسرائیل نے پلان کیے ہوئے تھے. اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جو ابھی ایران میں مل رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں پھانسی ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ آ رہا ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو مدینہ لایا گیا اور مدینہ میں بڑے بڑے گھروں میں چلے گئے. کسی کو سزا ہوئی نہیں. ان گھروں میں جا کے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد یہ جو ورژن اسلام کا ہم تک پہنچا ہے اس میں ان لوگوں نے, ان 40 اور 40 کی اولادوں نے بڑا کردار ادا کیا. گھبرا تو نہیں رہے؟ ابن اسحاق کیا ہے؟ اس کا نانا یسار ہے. یسار وہ سبایا عین التمر میں سے ہے. یہ وہ عیسائیوں کی پروڈکٹ ہے, یہودیوں کی پروڈکٹ ہے, جس نے بعد میں آ کر عالم اسلام کے لیے تاریخ لکھی ہے. اب جو تاریخ یہودی لکھیں گے اس تاریخ میں علی کو بھی اگر ان کا بس چلتا تو کافر کہتے نعوذ باللہ. جب علی پہ بس نہیں چلا تو ابو طالب پر انہوں نے حملے شروع کیے. یہ واضح سمجھ میں آ رہا ہے اگر یہ چیزیں آپ کے لیے واضح ہوں. پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے یہ روایت پیش کی کل, آج جو کل نہیں تھے ان کے مختصر بتاتا ہوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہ عبداللہ ابن زبیر اپنی حکومت کے دوران بادشاہ ہے, بادشاہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے, کچھ بھی چاہ سکتا ہے. اس نے عبید بن عمیر سے کہا, یہ قصہ گو تھا, صحابی تھا نہیں تھا, تابعی تھا. اس سے کہا کہ بھائی وہ جو پہلی وحی ہے اس کا قصہ سناؤ. اس نے, کیونکہ قصہ سنانا اس کا پیشہ تھا, ایک عیسائی قصہ جس میں یہی 3 بار ہوا تھا پڑھو, اور وہ کتاب مقدس پڑھنے کے بعد اس کا مسئلہ حل ہوا تھا, اسی کو اٹھا کے اسی پلاٹ پہ یہ قصہ لکھ دیا, یہ قصہ بیان کر دیا. یہ قصہ جو زبیریوں نے انٹروڈیوس کیا, یہ بنی امیہ کو بھی اچھا لگا, اس لیے کہ زبیریوں کی تو حکومت ختم ہو گئی. بنی عباس کے بھی حق میں تھا, بنی امیہ کے حق میں بھی تھا, اور آل زبیر کے بھی حق میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہیں ہے. اور جو قصہ گو ہوتے ہیں وہ کہانی آپ نے جو ابھی فلمیں بھی دیکھی ہیں نا, جو بنی ہیں, جو اسلامی فلمیں بنی ہیں, اس میں وہ کہانی لکھنے والا درمیان میں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے. حتیٰ امام علی میں قطام کا جو زیادہ اس نے وہ کیا ہے, وہ کچھ ایکشن ڈالا ہے, کچھ ڈرامہ ڈالا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. وہ سارا ہوا نہیں ہے. تو یہ عمیر نے بھی اس میں ڈرامہ بھی ڈالا, ایکشن بھی ڈالا. ایکشن کے لیے جبرائیل آ گئے, رسول کو دبوچ رہے ہیں, گھرا رہے ہیں.
اس کے بعد ایک اور ایکشن بھی ڈالا ہے کہ رسول خدا آئے ہیں. اب اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیا ڈالا ہے. رسول خدا آئے ہیں اور شک ہے، یقین نہیں ہے، یہ جو آنے والا ہے یہ پھر آیا ہے، یہ جبرائیل ہے یا کون ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، شاید شیطان ہو، نعوذ باللہ. تو حضرت خدیجہ نے ایک عمل کیا، کہا کہ آپ یوں کیجئے، ٹھیک ہے، آئیں آپ یہاں بیٹھیں، اب یہاں بیٹھیں اور یوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جبرائیل نہیں ہو، یہ جو ہے شیطان نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا، ٹھیک، کوئی بیان کے لائق بھی نہیں ہے. ممبر سے مجھے خود بیان کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے، نہ جانے انہوں نے کیسے لکھ دیا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و علیہ. اب اس کو بڑا کرنا تھا ورقہ بن نوفل کو. زبیریوں نے ورقہ بن نوفل کو کیوں بڑا کیا؟ کیونکہ یہ زبیر خاندان سے ہے، اپنے خاندان کے کسی فرد کو بڑا کرنا تھا. کتنا بڑا کیا؟ اتنا بڑا کیا کہ نبوت کی تصدیق کرنے والا ورقہ بن نوفل ہے. جب کوئی کہانی لکھ رہا ہو اور بیچنا بھی خلیفہ کو ہو، بادشاہ کو ہو، تو پھر اور ڈالنا پڑتا ہے تاکہ اور خوش ہو. اب پتہ نہیں کتنے دنوں میں اس نے ایک کہانی سنائی ہے، وہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ تاریخ نے نہیں بتایا. فرض کریں اگلے دن گیا، اس نے اور آگے کہانی کو ٹوسٹ دیا کہ جی جب ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تو نبی پہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اتنی بڑی چیز تھی. جبرائیل ورقہ سے پوچھ کے آتا تھا، یہ ورقہ جب گیا تو وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اب پہلے تو شک تھا رسول کو کہ جو آتا تھا وہ جبرائیل تھا یا نہیں، جس نے تصدیق کرنی تھی وہ بھی نہیں رہا. اب یہ دوبارہ آ نہیں رہا. رسول خدا پہاڑ پہ چڑھ گئے. رسول اللہ کیوں جا رہے ہیں پہاڑ پہ؟ اس لیے کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ گرا دوں، خودکشی کرنے کے لیے. ادھر میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے خودکشی اٹیمپٹ کی ہو، کسی بلڈنگ پہ چڑھے ہو. ہمارے تو ذہنوں میں آتا ہی نہیں ہے. جو ویسٹ سے آتے ہیں، اسلام آباد میں کچھ بلڈنگیں ہیں، جو ویسٹ سے ہمارے مہمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے، ادھر سے تو آدمی خودکشی کر سکتے ہیں. ہم نہیں کرتے، تم لوگ کرتے ہو خودکشی. ادھر پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا ہوا، ادھر یہ کیوں نہیں لگایا ہوا، ادھر فینس کیوں نہیں لگایا ہوا. ہم کہا بھائی ہمارے ہاں کوئی خودکشی نہیں کرتا، کیونکہ فینس لگا کے بچانا پڑے. بھائی کوئی خودکشی نہیں کرتا. اب اس کی کہانی جو بنائی ہے اس کو آپ کو اندازہ کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا نہیں آپ نبی ہیں، میں جبرائیل ہوں، یہ ارادہ ترک کر لو. اس کے بعد پھر وہی نہیں آئی، رسول خدا پھر پہنچ گئے، نعوذ باللہ. تو یہ وہ داستان ہے جسے اسلام کی اصلی روایت بنا کر پیش کیا گیا ہے. ہمارے بچوں کو بھی یہی پڑھایا جاتا ہے. اب بچے آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سب جھوٹ ہے تو ہم ایگزام میں اگر آئے تو کیا لکھیں؟ جھوٹ لکھیں یہ سچ لکھیں؟ بھائی اس جھوٹ کو میں نے ممبر سے بیان کیا نہیں کیا؟ میرے ممبر سے بیان کرنے سے کچھ ہوا؟ بہت سو کو حق پتہ چل گیا، کیوں کچھ نہیں ہوا. ٹھیک، روایت تو میں نے بھی اسی طرح پڑھی. مجھے بہت سی جگہوں پہ شرم آتی تھی اور بہت سی جگہوں کو میں نے حذف کیا اور بہت سی جگہوں کو اس طرح میں نے نہیں پڑھا. اور یہ کام آپ کے مترجمین نے تھوڑا بہت کیا ہے، ترجمے میں انہوں نے تھوڑا سا ہلکا کیا ہے. آج کل آپ یہ ٹیکسٹ اٹھائیں، میری باتوں پہ نہ جائیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، جن سے کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. میری باتوں کو نہ جائیں، عربی ٹیکسٹ اٹھائیں، سرچ کریں، عربی ٹیکسٹ مل جائے گا. وہ ڈال دیں چیٹ جی پی ٹی میں، وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر دے گا. بھروسہ نہیں ہے انگریزوں پہ، ڈیپ سیک میں ڈال کے پوچھ لیں، وہ آپ کو ترجمہ کر دے گا. تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ترجمہ کر کے آپ کو دے رہے ہیں یہ کتنی خیانت کر رہے ہیں. بھائی تم صحیح بتاؤ نا کتنا جھوٹ لکھا گیا ہے. اگر صحیح ہے تو صحیح ترجمہ کرو. صحیح ترجمہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ خیر، یہ ہم اس سے آ جاتے ہیں باہر. یہ ایک روایت ہے، جس روایت کے مطابق جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. ایک روایت اہل بیت کی ہے
اہل بیت کی روایت اور باقی روایت میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے، اہل بیت کی روایت کے مطابق کچھ اور ہے اور باقی جو روایت ہے اس کے مطابق کچھ اور ہے۔ باقی روایت کے مطابق 40 سال بعد نبی کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں اور اس پر شک ہوا اور اس شک کو ایک عیسائی نے برطرف کیا۔ اہل بیت کی روایت کے مطابق نبی تو شروع سے جانتا تھا، نبی کو پتہ نہیں چلا، باقی دنیا کو پتہ چلا کہ یہ نبی ہے۔ اس کے بعد نبی جہاں سے گزرتا تھا ہر شجر ہر حجر نبی کو سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ لقد قرن اللہ، اہل بیت کی روایت سنیں، مزے کریں، ہے نا، کہ بچپن سے ہی رسول اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ملک، سب سے بڑا فرشتہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، رسول اللہ کی خدمت میں ہوتا تھا۔ یہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کتنا فرق ہے؟ عظمت رسول کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس آؤ۔ وَلَقَدْ كُنْتُ، یہ کیوں اس کو نقل کرتے ہیں؟ یہ اس کا جو تتمہ ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ رسول کی یہ عظمت ہے کہ رسول کی خدمت میں سب سے بڑا فرشتہ تھا اور میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، اور جو کچھ وحی سے رسول خدا سیکھتے تھے، یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقہ، ہر روز، میں یہ شاید بیان نہ کر سکوں اتنا بلند ہے یہ، ہر روز رسول خدا امیر المؤمنین کو، ابھی بچے ہیں، ہر روز اپنے اخلاق کا ایک علم نصب فرماتے تھے، ایک علم ان کو تھماتے تھے۔ اخلاق رسول، وہ اخلاق رسول کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ سے، اللہ کی تربیت ہے رسول، اللہ کی تربیت جس رسول کے پاس ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، وہ ایک بچے کو ہر روز اپنے اخلاق کا ایک علم دیتے ہیں اور علی اس علم کو سر کرتے ہیں، دوسرے دن دوسرا علم ملتا ہے۔ کنت مع رسول اللہ فی غار حرا، غار حرا میں اکیلے نہیں تھے، میں تھا، ارا ولا یراہ غیری، میں رسول خدا کو بھی دیکھتا تھا، دوسروں کو تو رسول خدا بھی نظر نہیں آتے تھے، جبرائیل کیا نظر آنا۔ کنت اسمع رنت الشیطان، میں نے شیطان کی چیخ سنی، میں نے رسول خدا سے پوچھا یہ کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ شیطان آج مایوس ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، ایک طرف شیطان چیمپئن ہوا ہے، رسول کو پریشان کر رہا ہے، دوسری طرف شیطان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ میں اب کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں۔ انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی لکنک وزیر، میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اس مقام پر جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن تو نبی نہیں ہے، تو نفس نبی ہے، وسیع نبی ہے، خلیفہ نبی ہے۔ شاید ہمارے اس مجلس کی قبولیت ہے کہ ہماری مجلس کا آغاز اجداد نبی کے ناموں سے ہوا ہے، اور اگر کچھ منتقل ہو گیا ہو، آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہو۔ دیکھیں، ہم نے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ عبد المطلب کے لیے ابرہہ نے کہا کہ کھڑا نہیں ہونا، لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ یہ تاریخ لکھنے والوں نے چاہا کہ اجداد نبی کا ذکر نہ آئے،
اور ذکر آئے تو انہیں کافر ڈکلیئر کیا جائے. لیکن خدا کا پلان کچھ اور ہے. یہ کیا کہتے ہیں اور خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ان کی نماز بغیر ابو طالب پر درود پڑھے مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ بتاتے نہیں نا، ان سے پوچھو نا، آپ نماز میں آل ابراہیم پر درود پڑھتے ہو، وہ آل ابراہیم کون ہیں؟ جو ہم نے یہ سلسلہ بیان کیا اور بتایا تو آل ابراہیم اسماعیل ہیں، عیسی ہیں، ہاشم ہیں، عبد المطلب ہیں، ابو طالب ہیں، عبداللہ ہیں. یہ مکروا ومکر اللہ. آپ کس کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے انبیاء کے نام لیے، اللہ نے چنا آدم کو اور نوح کو. اس کے بعد کسے چنا ہے؟ ابراہیم کو نہیں، آل ابراہیم. خدا نے آل ابراہیم اور آل عمران کو استفا دیا ہے. یہ اردو والا استفا نہیں، ہاں یہ مصطفیٰ سے جو استفا ہے. یہ فضیلت موجود ہے قرآن میں. آپ کو ہر نماز میں ان پر درود پڑھنا واجب ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اور یہ گلہ مجھے اپنے بچوں سے بھی، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا نے کہا، فرمایا، ایک شخص نے اس طرح کی صلوات تو اس وقت نہیں پڑھتے تھے، اس نے اچھی طرح صلی اللہ علیہ اتنا پڑھا کہ آپ پر خدا کا درود ہو. رسول خدا نے ارشاد فرمایا، مجھ پر صلاۃ بطرا نہ پڑھو، مجھ پر دمکٹی صلوات نہ پڑھو. پوچھے یہ دمکٹی صلوات کیا ہے؟ کہا مجھ پر تو درود بھیجو، میری آل پر نہ بھیجو، ایسا نہ کرو. تو ہمیں صلوات پوری پڑھنی چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی جلدی نہیں ہے. جتنا وقت آپ درود پڑھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں سے نہیں جائیں گے، اتنا اضافہ ہو جائے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اچھا آپ کہ نہیں جی یہ لوگ ہم وہ ہیں سب کانٹیننٹ ہیں، عرب تو نہیں ہے نا، ہم صلی اللہ کے ہیں، ہم سے تو نہیں، ہمیں نہیں آتا اس لیے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ایسا ہے. جب صحابہ کا نام آتا ہے رضی اللہ، تمہیں تو اتنا اچھا اللہ پڑھنا آتا ہے، تمہیں رضی اللہ کہنا آتا ہے، صلی اللہ کہنا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ آپ جب یا حسین کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں آپ کو اذن ملتا ہے تب آپ کہتے ہیں. ذکر سے پہلے مذکور ہوتا ہے، مذکور کی طرف سے اجازت ہو تو اس کا ذکر آپ کے نام آپ کی زبان پہ آتا ہے. یہ جو ان کے زبان پہ نہیں چڑھتا ہے اس لیے کہ انہیں اذن نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم الحمدللہ اس لیے یہاں جمع ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اسلام ایک بے جان جسد نہ ہو. اسلام، دین، نماز، روزہ، حج، یہ سب بے جان جسد ہیں. مجھے نہیں معلوم اگر آپ الکوثر آ رہے ہیں وہاں ہم نفس پر اور روح پر بات کر رہے ہیں، بدن پہ بات کر رہے ہیں، ابھی اس سے ہمیں کام نہیں ہے. اسلام ایک بدن ہے
نماز بھی ایک بدن ہے، کیونکہ آپ کے فزیکل اعمال کا نام نماز ہے. آپ اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ فزیکل اعمال ایکٹیویٹی یہ نماز ہے، یہ ارکان مخصوصہ نماز ہے. اس میں جان نہیں ہوتی ہے، یہ پرواز نہیں کر سکتی ہے. جب حضرت عیسیٰ سے خدا نے کہا کہ ایک پرندے کی شبیہ بناؤ، خاک لیا، خاک سے مٹی سے پرندے کی شبیہ بنائی، اور بے اذن خدا جب اس پر پھونکا تو اس نے پرواز کرنا شروع کر دیا. خاک ہے، خاک پرواز نہیں کر سکتی، اسے روح چاہیے، اسے دم چاہیے. ہماری عبادتیں پرواز نہیں کر سکتی ہے، اسے روح چاہیے پرواز کے لیے. اور ہماری عبادتوں کی روح حب علی ابن ابی طالب ہے. یہ کوئی شیعہ موقف پیش نہیں کر رہا. بعض لوگوں کو لگتا ہے یہ پھر شروع ہو گئے، غلو کرنا شروع کر دیا انہوں نے، یہ مخصوص شیعہ باتیں کرنا شروع کر دی. پہلے ہی میں نے کہا ہے، میں ساری جو باتیں کر رہا ہوں وہی کروں گا جو آپ کی کتابوں میں ہے اور جو متفقن علیہ ہے. یہ روایت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں رسول خدا سے، متفقن علیہ ہے. لو ان عبدا عبد اللہ بین الرکن والمقام. اور رکن و مقام کو جانتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں کہاں ہیں؟ رکن کہاں ہے؟ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ ایک بندہ رکن اور مقام کے درمیان اللہ کی عبادت کرے کتنے سال؟ الف عام، 1000 سال. ثم الف عام، پھر 1000 سال. ثم الف عام، پھر 1000 سال. اس سے زیادہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کعبہ سے زیادہ افضل کوئی جگہ نہیں ہے. کعبے میں رکن اور مقام کے درمیان سے افضل اور کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہزاروں ہزار سال نماز وہاں پڑھے. لم ولم یکن یحبنا اہل البیت، اگر وہ ہم اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، لأکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. یار اس نے تو نمازیں پڑھی ہیں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں؟ 3000 سال. 3000 سال نماز پڑھنے والے کو بغیر کسی گناہ کے، کوئی گناہ کیا اس نے؟ اس کعبے کے درمیان میں بیٹھ کے کیا گناہ کرے گا؟ کوئی گناہ نہیں کیا. 3000 سال عبادت کی ہے، جزا کیا ہے؟ جہنم. کیوں؟ بغیر ذکر علی کے ہے، بغیر حب علی کے. یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. یہ تو 3000 سال ہے. آپ کہیں پتہ نہیں یہ روایت صحیح ہے صحیح نہیں ہے، جبکہ متفقن علیہ روایت ہے. میں آپ کو 6000 سال کی مثال پیش کرتا ہوں. 6000 سال شیطان نے اللہ کی عبادت کی، ایک گناہ بھی نہیں کیا. اتنی عبادت کی کہ وہ جن ہوتے ہوئے ملائکہ میں شمار ہونا شروع ہوا. اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ ایک ولی خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا. ولی خدا کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی. بغیر کسی گناہ کے جہنمی ہو گیا. 6000 سال کی عبادت کے ساتھ جہنمی ہو گیا. اپنے عبادتوں پہ زیادہ نہ اتراؤ. ہم بہت عبادت کرتے، عبادت کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے. عبادت کرنی ہی علی والوں کو چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی عبادت کا مزہ صرف آپ کو ملتا ہے، عبادت کا اجر صرف آپ کو ملتا ہے، آپ عبادت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ، یہ متفق روایتیں ہیں، دونوں فریقین کی کتابوں میں ہیں. یا علی اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، مثل ما قام نوح فی قومہ، 1000 سال، وہ بھی نوح کی طرح کی، ایک پیغمبر العظم نے جیسی عبادت کی ہے 1000 سال وہ عبادت کرے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحَدٍ ذَهَبًا، احد کے پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو. آپ نے احد کا پہاڑ نہ دیکھو، مارگلے کے پہاڑ کے برابر سونا بھی کافی ہے.
احد کا اگر نہیں دیکھا اتنا سونا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں احد، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا پہاڑ، وہاں سب سے بڑا پہاڑ احد کا تھا، یعنی ایوریج کے برابر اگر آپ کے پاس سونا ہو. فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی نمائش کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دو پورے کوہ احد کو جو کہ سونا ہے. وَمَدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ، اور خدا اسے اتنی طولانی عمر دے کہ وہ 1000 حج بھی کر لے. ثُمَّ قُتِلَ، سب عبادتوں کے بعد اتنا بڑا انفاق اور اتنی بڑی عبادتیں، اس کے بعد اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے. ثم قتل بین الصفاء والمروہ ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اس ایسے شخص کو جنت کی بو بھی نہیں آ سکتی ہے. اتنی عبادتوں کے باوجود 1000 سال قوم نوح کی طرح اگر اس نے عبادت کی ہو، کوہ احد کے برابر کا سونا، احد کے پہاڑ کے برابر کا سونا راہ خدا میں انفاق کیا ہو، صفا و مروہ کے درمیان بھاگ نہ رہو، لڑ رہا ہو، راہ خدا میں مارا جائے، علی کی محبت نہ ہو تو جنت نظر آنا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اما علمت یا علی، اب رسول خدا رکنے والے نہیں ہیں. یہ تو جتنا سینسر کر کے جنہوں نے پیش کیا ہے فریقین سے آیا ہے نا، یہ بہت سینسر ہو کے آیا ہے. رسول جب علی کے فضائل بیان کرتے تھے تو رکتے نہیں تھے، نیچے جو ہیں وہ نعرے نہیں لگاتے تھے، پھر بھی نہیں رکتے تھے. آپ تو نعرے لگا رہے ہیں، میں کیوں رک جاؤں؟ ادھر تو بہت سے چہرے اتر جاتے تھے. یا علی اما علمت یا علی ان حبک حسنۃ لا تضر معها سیئہ، آپ کی محبت ایسی اچھائی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی ٹکتی ہی نہیں ہے. کوئی گناہ کوئی برائی علی والے کا کچھ بگاڑ سکتی ہی نہیں ہے. وَبُغْضُكَ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا طَاعَةٌ، علی کا بغض ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی. آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں آئے ہوئے، اس جلسے میں کسی نے آپ کو پیسے دے کے تو نہیں بلایا ہوا، اپنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہوئے. امیر رسول خدا فرما رہے ہیں، ہاں یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا. یا علی لو نصرت الدر علی المنافق ما احبک، اگر آپ منافق پر موتیاں ہی نچھاور کیوں نہ کریں وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، اور اگر آپ مومن کے ناک کی ہڈی کو چورا چورا کر دیں وہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا. لأن حبک ایمان، اس لیے کہ آپ کی محبت ایمان ہے. وبغضک نفاق ولا يحبک الا مؤمن تقی، آپ سے محبت نہیں کرے گا الا مؤمن، وہ کون سا مومن؟ متقی مومن. ولا يبغضک الا منافق شقی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو اپنے دین میں حیات ڈالیے. اگر آپ کے دین میں آپ کے اسلام میں روح نہ ہو تو پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمان 2 ارب ہیں لیکن 2 ملین لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین تو ہے، اسلام تو ہے، اس میں روح نہیں ہے. اگر آرمی ہو اس میں نعرہ حیدری نہ ہو،
تو وہ آرمی جیت نہیں سکتی، ان کے پاس جتنے مرضی ریفائل کیوں نہ ہو۔ آرمی صرف وہ جیتتی ہے جس کے پاس نعرہ حیدری ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اصل روح ہے آپ کی عبادت میں، روح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی عبادت میں روح نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس مسلمانوں میں روح نہیں ہے، مسلمانوں کی روح اہل بیت سے محبت، رسول خدا سے محبت، اجداد رسول سے محبت، وَإِلَّا کیا بات تھی؟ کیوں ہمیں کہا گیا کہ آل ابراہیم پر درود بھیجو؟ ابراہیم نبی ہے نا بھائی، نبیوں پر درود بھیجو، نہیں آل ابراہیم پر۔ اور ابراہیم کی وہ سٹریم، آل ابراہیم کی وہ سٹریم جو نبوت خاتمیت کی تیاری میں رہی ہو، جو خاتمیت کی تیاری میں، خاتمیت کی حفاظت میں، خاتمیت کو پلیٹ فارم دینے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوں، ان پر درود نہیں ہوگا تو کس پہ درود ہوگا؟ اللہم صلی علی۔ اگر ہم اپنی بات پہنچا سکیں کہ بے روح اسلام نہیں چلے گا، اسلام اور روح کے ساتھ آپ کو فائدہ دے گی، عبادت اور روح کے ساتھ آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر روح نہ ہو تو پھر مردہ ہیں۔ ایک شخص اگر اس نے خوب باڈی بنایا ہو، کوئی خوب بہت مسلز بنائے ہوں، اگر اس کی کسی ایکسیڈنٹ میں روح نکل جائے، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو دفنا دیتے ہیں۔ کیوں دفنا دیتے ہیں؟ کیونکہ بدن تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، یہ دفنانے کے کام آتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اعمال لے کر قیامت کے دن آئے اور اس میں روح نہ ہو، اسے جہنم میں دفنا دیا جائے گا۔ عمل جتنے بھی ہو، کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے نا، یہ ڈاکٹر ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے پانی کا کہا تھا، ابھی اگر مجھے یاد رہا تو بیان کر دوں گا۔ ابھی آپ نے کہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ کرے کسی کا ہو، لیکن ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ علائم حیات دیکھتے ہیں۔ اگر سانس چل رہی ہے تو پھر آگے دیکھیں گے، اگر نہیں چل رہی تو منہ پہ کپڑا ڈال دیں گے۔ اسی طرح ہے نا؟ تو قیامت کے دن آپ نامہ عمل لے کر جب پہنچیں گے، آپ کا نامہ عمل نہیں دیکھیں گے، فرشتے دیکھیں گے اس میں زندگی ہے تو جنت میں ڈال دو، زندگی نہیں ہے جہنم میں ڈال دو۔ بھئی آپ جیسے بھی ہوں، وینٹیلیٹر پہ ہی ہوں، سانس بھی نہ آ رہا ہو، لیکن اگر روح ہے آپ کو وینٹیلیٹر پہ بھی رکھیں گے۔ آپ کا احترام واجب ہے، آپ کو دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے روایت ہے، بس آخری روایت میں آپ کی رحمت تمام کر دوں، ما من عبد ولا اما، ویسی تو عبد کہیں تو اس میں مرد عورت دونوں آ جاتے ہیں، نا؟ کوئی انسان مراد ہے، غلام انسان بھی ہوتا ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، لیکن اس میں اما بھی کہہ دیا ساتھ میں، کوئی عبد یا کوئی کنیز یموت وفی قلبہ مثقال حبۃ خردل من حب علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا سے جائے اور اس کے دل میں رائی برابر بھی علی کی محبت ہو، الا ادخلہ اللہ عز وجل الجنہ، اگر اس میں حیات ہے، رمق ہے، تو خدا اسے جنت میں ڈال دے گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب اگر حیات ہے، بے شک میں کتنا ہی زخمی ہوا ہوں، مجھے الگ ہاسپٹل لے جائیں گے۔ دوسرا جسے اور کوئی زخم نہیں آیا ہے، کوئی اندرونی ایک چوٹ آئی ہے، اس کی روح پرواز کر گئی، اس کو چھوڑ جائیں گے۔ جسے پتہ نہ ہو وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ عجیب کر رہے ہیں، اس کے تو بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اس کا تو 80% جسم جا چکا، اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسے لے جائیں،
ڈاکٹر صاحب کہیں گے اسے قبرستان لے جاؤ، یہ جہنم جانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عبادتوں میں روح نہیں ہے. عبادتوں کی روح حب علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمیں اس خاندان سے جڑنا ہے. اگر اس خاندان سے نہ جڑیں تو کامیابی نہیں. میرا خیال اب بہت واضح ہو گیا ہے. آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا میں، آپ کے توسط سے بہت لوگ سنتے ہیں الحمدللہ، اور بہت لوگوں تک ہدایت پہنچ رہی ہے، اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ہے. امیر المومنین سے رسول خدا نے کہا کہ اگر ایک آدمی ہدایت پا جائے آپ کے ہاتھ سے، لَخَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. سولر سسٹم میں جو کچھ ہے اس سے بہتر یہ ہے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے. آپ جو یہاں آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے بہت سوں کو ہدایت ملتی ہے. آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے اس چوک کو حیدری چوک کہا جاتا ہے. یہی کافی ہے. ہمیں اس خاندان میں فانی ہونا ہے. یہ خاندان نبوت ہے. ہاں، نبوت سے اگر محبت ہے تو پھر نبوت سے محبت جس نے اس نبی کو پروان چڑھایا اور جس نے اس نبی کی نبوت اور اس کے دین کو بچایا، ان سے محبت. جو صرف ساتھ ہوں اور ساتھ نہ دیا ہو، ان سے محبت کا ڈیمانڈ ہی غلط ہے. ہم اگر کہیں کہ ہم جو ساتھی ہیں رسول خدا کے ساتھ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، معیت، جو رسول کے کاز کے ساتھ ہیں ان پہ ہماری جانیں قربان، کہتے ہیں نہیں، یہ آپ یہ نہیں کر سکتے جو ہم کہیں. ہم کہتے ہیں رسول، آل رسول، اجداد رسول، خود رسول پر جو جان قربان کرے اس پر ہماری جانیں قربان. ہمیں اپنے آپ کو اس طرح فانی کرنا ہے جس طرح جون نے اپنے آپ کو حسین میں فانی کیا تھا. جون مولا ابی ذر کا غلام، اس میں بحث ہے کہ غلام تھا یا آزاد تھا. یہ امیر المومنین کے پاس تھا. امیر المومنین نے اسے آزاد کر کے ابو ذر کو دے دیا. ابو ذر کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، یہ امام حسن کے پاس آ گیا. امام حسن کے بعد امام حسین کے ساتھ. امام نے کربلا میں فرمایا کہ آپ آزاد ہو، آپ جا سکتے ہو. تو جو کہا ہے جون نے، معمولاً اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا جاتا ہے. واللہ ان ریحی لمنتن، کہ میری خوشبو، میری بدن کی بو بہت کری ہے. وَإِنَّ حَسَبِي لَلَئِيمَ، میرا کوئی حسب نسب بھی نہیں ہے. وَلَّوْنِي أَسْوَدُ، میں کالا بھی ہوں، اس لیے آپ مجھے کہنے چلے جاؤ. ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کو کیوں بتایا کہ جون کس کے پاس تھا؟ امیر المومنین کے ساتھ، ابو ذر کے ساتھ، امام حسن، امام حسین، جو ان ائمہ کے دسترخوان کرم پر پلا ہو، جس نے اتنی پاکیزہ خوراک کھائی ہو، اس کے بدن سے بو آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. آپ ابھی بھی کسی گھر میں چلے جائیں نا، نوکروں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ گھر والے کتنے رئیس ہیں. اگر وہ صاف ہوں تو یہ پھر رئیس ہیں. ممکن نہیں ہے کہ جون کے بدن سے بو آتی ہو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جب خوشبو یہ حسین کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کی خوشبو کہاں اور میں کہاں، اس کے مقابل میں اسے اپنے آپ سے بو آ رہی ہے. ان حسبی للئیم، حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب قدر کو کہتے ہیں، منزلت کو کہتے ہیں. اور قدر و منزلت ہمارے ہاں زیادہ تر کیونکہ خاندان سے ہوتا ہے، اس لیے حسب نسب ہم خاندان کو کہتے ہیں، عشیرہ کو کہتے ہیں.
ان حسبی للئیم، یعنی میری قدر و منزلت کم ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قدر و منزلت کہاں تک جا سکتی ہے شہادت سے۔ واللہ ہمیں نہیں پتا یہ فرش عزا پہ آنے کے بعد ہماری قدر و منزلت کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے ہمیں یہاں سے کیا کیا ملتا ہے، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ کچھ روایت میں نے نہ جانے یہاں پیش کی ہے وہاں پیش کی ہے، اس کا اجر آپ کو موت کے وقت سے، موت آنے سے پہلے سے ملنا شروع ہو جائے گا، جب پنجتن آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے، آپ کو دکھایا جائے گا یہ جنت ہے، یہ جوار معصومین ہے، یہ تمہاری دنیا ہے، رہنا ہے رہو، جانا ہے چلنا ہے چلو، کوئی بھی نہیں رہتا یہاں، سب خوشی خوشی جاتے ہیں۔ ملک الموت ماں سے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ وَلَوْنِي اسود، میرا رنگ کالا ہے۔ اس کے بعد جب جون شہید ہوئے اور امام حسین جون کے جنازے پہ آئے ہیں، اور جو مرثیہ جو تعبین امام حسین نے وہاں کہی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ جون کیا کہہ رہا تھا۔ اللہم بیض وجہہ، خدایا اس کے چہرے کو نورانی کر دے۔ حسین نے کہہ دیا نورانی ہو گیا۔ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد۔ میرے پاس وقت ہوتا میں ان سب کو بیان کرتا، صرف آخری نقطہ ہلکا سا اشارہ دوں گا۔ امام جو فرما رہے ہیں وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد، جون نہیں جانتے تھے محمد وآل محمد جون کو، امیر المومنین کا خادم امام حسن کے ساتھ امام حسین کے ساتھ جانتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن اعراف پر امیر المومنین ہوں گے، اور قیامت کا ہر شخص امیر المومنین کو دیکھ کے پہچان لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے یا نہیں پہچان سکتے۔ امیر المومنین بھی نامہ عمل دیکھ کے فیصلہ نہیں کریں گے، چہرہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ جو علی کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا جنتی، جو علی کو دیکھ کے چہرہ اتر جائے وہ جہنمی۔